السلام علیکم دوستوں ہمارے پیر و مرشد جناب مستنصر حسین تارڑ صاحب کا ایک کالم جو انہوں نے 8 اگست 2015 میں تحریر کیا تھا، ایک اداس کر دینے والا کالم ہے موت کی ٹیلی فون بک کے نام سے، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے اس شعر کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ہی ہو جائے گی ختم یہ دنیا، میرے ساتھ ہی ہو جائے گی ختم یہ دنیا، میری زندگی میں آخری موت میری ہوگی، میری زندگی میں آخری موت میری ہوگی۔ لکھتے ہیں کہ مجھے اب اپنی بوسیدہ ہو چکی سیاہ جلد کی ٹیلی فون ایڈریس بک سے خوف آنے لگا ہے، اس کے ہر صفحے پر قبریں ابھرنے لگی ہیں۔ یہ آج سے 10 برس پیشتر کافی کم تھی، پر اب ان کی تعداد اتنی بڑھنے لگی ہے کہ وہ زندوں کی نسبت تعداد میں زیادہ ہونے لگی ہیں۔ پہل تو یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی عزیز شناسا کوئی ادیب رخصت ہوتا تھا تو میں دل پر جبر کر کے اس کے نام اور فون نمبر پر سرخ مارکر سے ایک لکیر پھیر دیتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ٹیلی فون بک کے ہر صفحے پر سرخ لکیروں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جب کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو نگاہ صرف سرخ لکیروں تنسیخ شدہ فون نمبروں پر ہی جاتی ہے، اور احساس ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ مر چکے ہیں، تو میں نے یہ منسوخ کرنے کا طریقہ ترک کر دیا، کیونکہ ہر سرخ مارکر سے منسوخ کیا گیا نام اور فون نمبر یکدم اپنی پوری حیات کے ساتھ میرے سامنے آ جاتا کہ اچھا کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، کہ اچھا کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، اور اب ہمارے نام کو سرخ مارکر سے مٹا چکے ہو۔ کبھی ہم میں تم میں بھی پیار تھا۔ یہ اشواق احمد کے نمبر پر بھی سرخ لکیر کھینچی ہے، تو وہ کیا ہوئے؟ میمونہ کا بھائی اسلم خان، عظمیٰ اسلم خان ناول نگار کا والد اور میرا سب سے پسندیدہ میمونہ کی فیملی کا شخص، وہ بھی گم شدہ۔ احمد ندیم قاسمی کا فون نمبر بھی اپنے مٹنے پر فریادی تھا، اور قرآن پاک کا لاجواب اردو ترجمہ کرنے والے عربی کے اسکالر محمد قاسم ابھی تو تھے، اور ابھی کہاں چلے گئے کہ ان کے فون نمبر پر بھی میں نے سرخ مارکر پھیر دیا ہے۔ مطیع الرحمان ان مولوی صاحب کا بیٹا جنہوں نے بچپن میں مجھے خوب زد و کوب کیا تھا، کمال کا دست شناس اور دوست۔ میرا چھوٹا بھائی زبیر تارڑ جگر کے کینسر کا شکار ہو کر رخصت ہو گیا۔ صابر قاضی وزیر آباد میں دفن ہو چکا۔ منیر نیازی، فیض احمد فیض، احمد فراز، شبنم شکیل، منشا یاد، ممتاز مفتی، علی عباس جلال پوری، شفیق الرحمان، کرنل محمد خان، احمد داؤد، اعجاز راہی، منصور کیسر، محمد خالد اختر، اور پھر ٹیلی ویژن کے ساتھی معین اختر، طاہرہ نقوی، ایوب خان، غیور اختر، ذل سبحان، سلیم ناصر، میاں شہریار، شفیع محمد، نصرت ٹھاکر، محمد نثار حسین اور قمر آفتاب احمد، سب کے سب منسوخ ہو چکے، ان کے نمبروں پر سرخ لکیر کھینچی جا چکی۔
میں جانتا ہوں کہ زندگی کا یہی چلن ہے، لوگ چلے جائیں گے تو ان کی جگہ نئے لوگ آ جائیں گے، لیکن اس جواز سے کچھ تسلی نہیں ہوتی۔ میرے شاید اکلوتے ادیب دوست اور ناول اداس نسلیں کے خالق عبداللہ حسین ماشاءاللہ مجھ سے بھی کوئی 7-8 برس آگے ہیں، اور ان دنوں وہ کچھ حلیل ہیں اور اپنی بیماری کا چرچا نہیں کرنا چاہتے کہ جیسے ہمارے کچھ زائد المیاد نقاد وغیرہ ہمہ وقت ادبی رسالوں میں فریاد کرتے رہتے ہیں کہ جناب بس ہم تو گئے کہ گئے پر جاتے نہیں۔ تو عبداللہ حسین کہنے لگے، مستنصر میں صرف تم سے دل کی بات کر سکتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے نیٹ پر موت کے حوالے سے کچھ عظیم ادیبوں کے حوالے پڑھے، اور ان میں سے بیشتر نے موت کو ایک آزادی قرار دیا۔ ٹالسٹائی نے تو اپنے جنازے پر مذہبی رسومات کی ادائیگی بھی منع کر دی تھی کہ بس مجھے اپنے آبائی جنگل کے اندر دفن کر دینا، میری قبر پر پادریوں کو دعائیں کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور میری قبر کچی رکھنا تاکہ میں مرنے کے بعد بھی ان موسموں کو محسوس کرتا رہوں۔ خان صاحب، جب ماسکو یونیورسٹی نے مجھے سرکاری طور پر لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا اور مجھے ایک میڈل سے سرفراز کیا تھا کہ میری تحریریں پچھلے 30-40 برس سے یونیورسٹی کے اردو نصاب میں شامل ہیں، تو میں ماسکو سے بہت دور ٹالسٹائی کی ریاست کے جنگلوں میں بھی گیا تھا اور اس کی کچی قبر پر پھول چڑھائے تھے کہ وہ میرا ادبی مرشد تھا، چنانچہ میں آگاہ ہوں۔ ویسے تارن، جو کچھ چیخوف نے موت کے بارے میں کہا، مجھے حیرت ہوئی کہ جب ہم موت کے بارے میں بحث کرتے تھے تو تم بھی یہی کہا کرتے تھے۔ چیخوف نے کہا تھا کہ بے شک آپ ایک بڑے ادیب اور ایک دانشور تسلیم کر لیے جائیں، لیکن موت کے بعد آپ کے افکار یہی کوئی 150 برس تک معروف رہیں گے اور پھر آپ معدوم ہو جائیں گے۔ تو ایک ادیب اور دانشور ہونے کا کیا فائدہ کہ بالآخر آپ مر جائیں۔ دراصل کسی ٹیلی ویژن کے انٹرویو کے دوران میزبان بی بی نے یہ کہا تھا کہ تارڑ صاحب آپ کی تحریریں صدیوں زندہ رہیں گی، تو میں نے اس کی حماقت سے لطف اندوز ہو کر عرض کیا تھا کہ بی بی جی مجھے کچھ خوش فہمی نہیں ہے، ادھر ہماری آنکھیں بند، ادھر ہماری سب تحریریں معدوم۔ آج سے 100 برس بعد کسے معلوم کہ کوئی تارڑ نام کا ادیب بھی تھا۔ اور میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میری قدر کرنا ہے، میری عزت افزائی کرنی ہے، تو ابھی کر لیجئے، کہ اگر میرے مرنے کے بعد ہر شہر کے چوک میں میرے مجسمے نصب کیے جائیں تو مجھے کیا فائدہ؟ موت کے بعد مرنے کا منظر کس نے دیکھا ہے؟ تو اگر آپ نے میری اور میرے ہم عصر ادیبوں کی قدر کرنی ہے تو ابھی کر لیں، ورنہ موت کے بعد ہمیں چندہ مسرت نہ ہوگی۔ جیسے میرے پاس ایک بوسیدہ ہو چکی ٹیلی فون ایڈریس بک ہے، ایسی ٹیلی فون ڈائریکٹری میرے جاننے والوں کے پاس بھی تو ہوگی، تو اس میں درج میرے ٹیلی فون نمبر کو بھی بالآخر ایک سرخ مارکر سے منقطع ہو جانا ہے، پر کب ہونا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، وہ جانے جو ہمیں بلاتا رہتا ہے۔
مجھے اپنی بوسیدہ ہو چکی سیاہ جلد کی ٹیلی فون ایڈریس بک سے خوف آنے لگا ہے۔ عبداللہ حسین ابھی اس کالم میں زندہ تھا اور ابھی وہ بھی مر گیا ہے۔ اب مجھ سے اس کا نام تو نہیں کاٹا جاتا، اس موت پر سیاہی پھیر کر کیسے منسوخ کر دوں؟ دوستو، جس شعر کے ساتھ میں نے شروع کیا تھا اسی شعر کے ساتھ یہ ختم کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ہی ہو جائے گی ختم یہ دنیا، میرے ساتھ ہی ہو جائے گی ختم یہ دنیا، میری زندگی میں آخری موت میری ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔